آپ مانتے ہیں باادب بامراد ہوتا ہے؟ جی، رسول اللہ کا ادب کریں گے، جو رسول اللہ کا ادب نہیں کرے گا اس کا ادب کوئی ادب نہیں، لیکن آپ مانتے ہیں باادب بامراد ہوتا ہے؟ جی، نبی علیہ السلام کا ادب۔ اچھا، اسلام میں آپ مانتے ہیں اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے؟ بالکل ہے اخلاق کی اہمیت۔ آپ ہمارے دین میں ہے کہ یہ میری بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو۔ یہ صرف کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہاں، لیکن کہیں وہ آپ کے سچے خداؤں کو جھوٹا نہ کہیں۔ جی، کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ جس طرح کہ انڈیا کا فوجی جب غداری کرے گا اسے یو این او والے حقوق ملیں گے، پاکستان کا فوجی جب غداری کرے گا تو ٹانگا جائے گا۔ لہٰذا مولوی اگر اسلام کے ساتھ غداری کرے گا وہ ٹانگا جائے گا۔ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ مولوی ہمارے خدا کے ذریعے ہمیں ڈیسیو کر رہا ہے، ہم اسے بتائیں گے کہ تو فراڈی ہے۔ یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ آپ نے دو چیزیں ابھی میں نے نوٹ کی، ایک ذکر کرتے ہوئے آواز آپ کی اتنی اونچی، اور دوسرا فراڈیا۔ کیا چیز؟ اس کے دوسرے لفظ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ تو غلط ہے۔ اس سے بڑے الفاظ نہیں، فراڈ دین کے ساتھ جو فراڈ کرے اس سے بڑا کوئی فراڈی ہی نہیں ہے۔ مجھے منافق کہنا چاہیے تھا، میں نے یہ نہیں کہا فراڈی کا۔ مفتی تک باقی آواز اونچی کرنا، دیکھیں اہل علم کے ہاں جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے نا، آواز اونچی کرنا یا یہ لفظ جو استعمال کیا اسے آپ ڈکشنری میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈکشنری سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جو دین کو بگاڑ کے پیش کرے قرآن و سنت کی روح سے، وہ منافق ہے، وہ فاسق ہے۔ میں نے فراڈیا تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا، وہ کذاب ہے۔ تو ٹیکنیکلی ڈسکشن اس میں اب آواز نہیں ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی تو داڑھی نہیں ہے، میں کبھی بھی نہیں ایسے کروں گا۔ لہٰذا ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی بندہ کوشچن کرے علمی بات کرے۔ آواز اونچی ہوگی، یہ میرا رائٹ ہے، میں اونچی آواز کروں گا، کیونکہ میرا بولنے کا سٹائل یہ ہے۔ میں عام لیکچرز میں بھی ایسے طریقے سے بولتا ہوں۔ نیچی آواز میں بھی لاجک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں، آپ کا حق ہے جو آپ کریں۔ آپ مجھے بتائیں، حضرت عمر کی جو طبیعت تھی غصے والی، اس کی وجہ سے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی یا ان کی دین کے لیے خدمات ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں ویسے بتا رہا ہوں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا۔ نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی۔ ہاں، تو ہر بندے کی طبیعت ہے۔ اب اگر آپ حضرت عمر کو یہ کہیں کہ تم ابو بکر کی طرح دھیمے ہو جاؤ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ اللہ نے ان کو ویسا بنایا نہیں ہے نا، حضرت عمر کو علیحدہ بنایا، اور حضرت عمر نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے بھی ابو بکر نہیں بن سکے، ان کی طبیعت کی وہ سختی رہی۔ اچھا، میرا رک جائے، ہاں جی، نہیں، اچھا، حضرت عمر بات بات پہ رسول اللہ کی مجلس میں، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ تلوار پہ ہاتھ رکھتے تھے، یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا کرنا۔ تو کیا یہ اخلاقیات میں آتی ہے چیز؟ قطعاً نہیں آتی، بالکل نہیں آتی۔ رسول اللہ کی موجودگی میں تو بالکل نہیں آتی، لیکن وہ اپنی طبیعت سے مجبور تھے۔ تو میں تو 1400 سال بعد ہوں، میں نے تو اتنا بڑا دین کا بگاڑ دیکھا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں حضرت عمر سے بہت نرم ہوں۔ میں نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں رکھا، میں اپنی زبان کی نوک سے علمی دلائل کے ذریعے مقابلہ کرتا ہوں۔ میں کبھی نہیں کہتا میں اس کی گردن کاٹ، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے میں پیسو ریزسٹنس کے اندر بلیو رکھتا ہوں، علمی دلائل سامنے رکھتا ہوں۔